نبوت کو چیلنج کر رہا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اعزاز کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ بخاری کی کتاب المغازی کو پڑھے، جامع صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے لکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کے اندر سارے مرد جتنے جوان موجود تھے سب کو حکم دے دیا کہ مدینے میں کوئی نہیں رہے گا یمامہ کے اندر مسلمہ کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا مدینے میں کوئی صحابی واپس نہیں آئے گا۔ بلکہ سیر صحابہ میں آپ پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ اول کے الفاظ کیا تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ مسئلہ ختم نبوت آیا تو صحابہ کرام کو مخاطب کیا کیا تھا؟ فرمایا یاد رکھو میں تم کو ختم نبوت کے اس چور کے خلاف، اس منکر کے خلاف، اس ملعون کے خلاف جہاد کے لیے، قتال کے لیے، لڑائی کے لیے بھیج رہا ہوں۔ ابو بکر کے یہ الفاظ یاد کر لو، اگر تمہیں خبر پہنچے کہ اکیلا ابو بکر مدینے کے اندر موجود ہے اور ابو بکر کو مار دیا گیا ہے، اس کی لاش کو نعوذ باللہ درندے نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم نے منکر ختم نبوت کے خلاف جہاد چھوڑ کے مدینے میں واپس نہیں آنا۔ اب اندازہ کریں یہ کتنا اہم مسئلہ تھا اصحاب رسول کے ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ہاں۔ فرمایا مدینے میں اگر ہماری لاشوں کو درندے نوچ رہے ہو، جانور نوچ رہے ہو، تمہیں یہ اطلاع مل جائے کہ مدینے کا یہ حال ہو چکا ہے، منکر ختم نبوت کے خلاف جہاد چھوڑ کے تم نے واپس مدینے میں نہیں آئے۔ کتنی بڑی جنگ تھی یمامہ کی جنگ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، 40,000 افراد مسیلمہ کذاب کا دفاع کرنے کے لیے یمامہ میں موجود تھے۔ اب دیکھیں کہ فتنے کتنے ابھرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ ختم نبوت کی چادر پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اس نے ایک نیا دین نافذ کیا تھا، اس نے کہا نکاح کے لیے یہ نکاح کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، شراب جائز ہے، نماز کے فرض ضروری ہے، اس میں کوئی نفل سنتیں کچھ نہیں ہے، جو یہ فجر اور عشاء کی نمازیں اس نے تخفیف کر دی، دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اس نے کہا دیکھو یہ چھوکرے، یہ نوجوان، ان کو جتنی آسانی دو گے یہ اتنی جلدی تمہارے طرف مائل ہوں گے۔ یہ مسلمہ قذاب لوگوں کو دعوت دے دے کے جہاد کے اس نے منسوخ کا اعلان کیا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہا تھا، بلا رہا تھا، اکٹھا کر رہا تھا، حتیٰ کہ جب یہ یمامہ کی جنگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمامہ میں پہنچے، 40,000 لوگ مسلمہ کذاب کے لیے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے تھے۔